جس طرح کی اس حکومت نے ہمارے خلاف مسلسل سازشیں کی تھیں، مذہب کا کارڈ کھیلا تھا، اس حکومت نے کوئی مذہب کا، اس اپوزیشن نے کوئی مذہب کا کارڈ نہیں کھیلا. ہمارے خلاف مذہبی کارڈ کھیلے گئے تھے، ہمارے خلاف دھرنے دیے گئے تھے. تو جناب آپ بتائیں، آپ کو کام کرنے سے کس نے روکا تھا؟ اتنے سازگار حالات اگر ہمیں ملے ہوتے تو ہم 5 سال میں پاکستان کو ساؤتھ کوریا سے آگے لے جاتے. ہم تو 5 سال مسلسل سازشوں کا مقابلہ کرتے رہے، ان کی منفی سیاست کا مقابلہ کرتے رہے. اس کے باوجود ہم نے 5 سالوں میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کر کے دکھائی ہے. تو لہٰذا عمران احمد صاحب اس بات کا جواب دیں کہ 2 سال جو ضائع کیے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ 2 سالوں میں پاکستان کی معیشت کو 7% گرایا گیا ہے، پاکستان کی ابھرتی معیشت کو کریش کیا گیا ہے، پاکستان میں مہنگائی کا جو عذاب توڑا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. پچھلے 2 سالوں میں جتنے قرضے اس حکومت نے لیے ہیں پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے ہیں. آپ نے قرضوں کے دلدل میں ہمیں دھسا دیا ہے. ہمیں کہتے تھے قرضے لے رہے ہو، ہمارے 5 سالوں کے قرضوں سے آپ نے 2 سالوں میں زیادہ لیے ہیں، اور ایک منصوبہ نہیں بنایا کسی ملک کے حصے میں. اب تختیاں لگانے کا وقت آ گیا ہے. اور مجھے بڑی حیرت ہوئی، کل انہوں نے کہا جی ہم نے 5000 ارب کا راوی لاہور کا پروجیکٹ کی تختی لگا دی ہے. یہ راوی لاہور پروجیکٹ تو وہ ہے کہ جس کی پریزنٹیشنز میں خود بھی بیٹھا تھا، اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف اور چیف منسٹر شہباز شریف کو ملتی تھیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ 5000 ارب ہے کدھر؟ آپ کے پاس تو بجٹ میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کو دینے کے لیے 10 ارب روپیہ نہیں ہے. پاکستان کی یونیورسٹیاں بدترین مالی خسارے میں جا رہی ہیں. پاکستان کی یونیورسٹیاں اپنے اساتذہ کی تنخواہیں کاٹ رہی ہیں. ہم نے آپ کو کہا ہے کہ جناب 10 ارب خصوصی گرانٹ یونیورسٹیز کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے دے دیں. آپ کے پاس 10 ارب روپیہ نہیں ہے یونیورسٹیوں کو دینے کے لیے. ML1 کا جو منصوبہ ہے جس کی کل مالیت تقریباً 7 ارب ڈالر ہے، اس کے لیے آپ نے ٹوٹل 6 ارب روپے بجٹ میں رکھے ہوئے ہیں، جس سے کہ وہ تقریباً 200 سال میں جا کے مکمل ہوگا. پھر اسی طرح آپ اگر دیگر منصوبے جو ہمارے قومی منصوبے ہیں انہیں دیکھیں، دیامیر بھاشا ڈیم جس کا اتنا شور کیا جا رہا ہے، اس کے لیے 28 ارب روپے درکار تھے حکومت کے اپنے تخمینوں کے مطابق. وہاں صرف 16 ارب رکھے گئے ہیں. 12 ارب روپے کا شارٹ فال ہے دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے بجٹ کے اندر. تو ایک طرف تو جو قومی منصوبے ہیں ان کے لیے 10 12 ارب روپیہ شارٹ فال ہے، یا ML1 سی پیک کا جو ٹرین منصوبہ ہے اس کے لیے صرف 6 ارب ڈالر ہیں، اور آپ چلے ہیں 5000 ارب کا راوی فرنٹ منصوبہ بنانے. ذرا بتائیے تو صحیح یہ پیسے کہاں پر ہیں؟ آپ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فیتیاں دیکھ کے ایک فیل گڈ فیکٹر ہو جائے گا؟ یہ جو فیل گڈ فیکٹر آپ ہوا کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فیل گڈ فیکٹر تب ہوگا جب پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلے گا، جب پاکستان میں روزگار پیدا ہوگا، جب پاکستان میں مہنگائی کم ہوگی، جب لوگوں کی ڈسپوزیبل انکم میں اضافہ ہوگا، جس سے ڈیمانڈ پیدا ہوگی، جس سے کھپت ہوگی چیزوں کی. بجلی مہنگی کر کے، گیس مہنگی کر کے، لوگوں کی تنخواہوں میں کمی کر کے آپ فیل گڈ فیکٹر نہیں پیدا کر سکتے. لوگ دن بدن روزگار ان سے چھن رہا ہے. پچھلے 2 سالوں میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی شٹ ڈاؤنز ہوئی ہیں. ہمیں سٹارٹ اپس کی ضرورت ہے. ہمیں تو ضرورت ہے کہ ہم بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے سٹارٹ اپس ہوئے ہیں. آج پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے شٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں بزنس کے اور کاروبار کے. اس طرح تو فیل گڈ فیکٹر پیدا نہیں ہوتا کہ آپ جھوٹی
تختیاں کاٹیں اور جھوٹے منصوبوں کی لوگوں کو لالی پاپ دیں. آپ اپنی کارکردگی بتائیں. آپ اس بات کا جواب دیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی گندم مارکیٹ میں آنے کے بعد آٹے کا بحران نہیں پیدا ہوا. کس کی نالائکی ہے, کس کی کرپشن ہے کہ لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا. آپ نے شوگر کی انکوائری رپورٹ بنائی اور لوگوں کو کہا کہ میں چینی کی قیمت واپس لاؤں گا. آج 100 روپے کلو چینی کی قیمت کس کی ملی بھگت سے ہو رہی ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ مسلم لیگ نون 52 روپے فی کلو چینی چھوڑ کر گئی تھی. جناب عمران خان صاحب, آج آپ کی حکومت میں 100 روپے کلو چینی کیوں بک رہی ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کہہ دیں یہ بھی مسلم لیگ نون باہر سے بیٹھ کے چینی مہنگی کر رہی ہے. حکومت آپ کی ہے, ادارے آپ کے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کو اگر حکومت کرنا نہیں آتی, آپ کو اگر حکومت چلانا نہیں آتی, آپ اگر نااہل ہیں, آپ نے اگر تیاری نہیں کی تھی, آپ کو اگر پاکستان کے مسائل کا ادراک نہیں تھا, آپ کی صرف پرسنل امبیشن یہ تھی کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں بائی ہک اور کروک, چاہے دھاندلی سے بنوں چاہے سازش سے بنوں, مجھے فیتی لگ جائے پرائم منسٹر کی. یہ فیتی قوم کو بہت مہنگی پڑی ہے. آپ نے تو پرائم منسٹر کا ٹائٹل لے لیا ہے, لیکن 22 کروڑ لوگوں سے جینے کا حق چھین لیا ہے. آپ نے پاکستان کے لاکھوں نوجوانوں سے ان کے مستقبل کی امید چھین لی ہے, جو ڈگریاں لے کر سڑکوں پر جوتے چٹکا رہے ہیں اور ان کو نوکری نہیں مل رہی کیونکہ معیشت کا پہیہ بند ہو گیا ہے. آج پاکستان کو بدترین اعتماد کے بحران کا سامنا ہے, کرائسس آف کانفیڈنس کا سامنا ہے. سرمایہ کار آپ کی حکومت پر اور آپ کی پالیسیوں پر اعتبار نہیں کر رہے, اور آپ کو یہ کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ اپوزیشن نے فیٹف کے اوپر NRO مانگا تھا. آپ اس بات کی گواہی اپنی ٹیم سے لیں کہ ہمارے نمائندے شاہد خاقان عباسی نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ فیٹف کے قانون کا اور نیب کے قانون کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم قومی مفاد کے اوپر قانون سازی پہ کسی قسم کی کوئی شرط نہیں رکھیں گے. لیکن اس کے ساتھ ہم نے آپ کی فیٹف پہ چوری پکڑی ہے. آپ فیٹف کا نام لے کر اس ملک کے اوپر کالا قانون مسلط کرنا چاہ رہے تھے. آپ فیٹف کا نام لے کر اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ قائم کرنا چاہ رہے تھے. آپ فیٹف کا قانون لے کر, اس کا نام لے کر ایک ایسا قانون لانا چاہ رہے تھے کہ کسی بزنس مین کو, کسی ٹریڈر کو, کسی بینکر کو, کسی سیاستدان کو, کسی صحافی کو, کسی سول سوسائٹی کے ایکٹیوسٹ کو جو آپ کی حکومت کے خلاف بولے, آپ ایک کاغذ کی پرچی کے اوپر جھوٹی رسید لے کے اسے 6 سال کے لیے کسی کال کوٹڑی میں ڈال سکتے تھے. آپ 6 مہینے کے لیے اسے مسنگ پرسن کر سکتے تھے. ہم نے اس قانون پر آپ کی چوری پکڑی اور آپ کو واپس لینے پہ مجبور کیا. اس لیے آپ کو بخار چڑھا ہوا ہے. آپ جو شہنشائیت پاکستان میں قائم کرنا چاہتے تھے, اس کالے قانون کے ذریعے جسے آپ نے فیٹف کا لبادہ پہنایا تھا, جو اس کا فیٹف سے کوئی تعلق نہیں تھا. فیٹف کے ممالک یہ نہیں کہتے کہ ہمارے لیے آپ انسانی حقوق اور فنڈامنٹل رائٹس پہ ڈاکہ ڈالیں. وہ تو دہشت گردی اور جو کرائم ہے اس کے خلاف ایک فریم ورک ہے قانون سازی کا یا مؤثر حکمت عملی کا. وہ یہ تو نہیں کہتے کہ مخالفین کو جیلوں میں ڈالیں. وہ یہ تو نہیں کہتے کہ انصاف اور قانون کی فراہمی لوگوں سے روک دیں, ان کے بنیادی حقوق چھین کے مخالفین کو آپ 6 مہینے کے لیے جیلوں میں ڈال دیں. تو یہ جو عمران احمد نیازی کی حکومت ایک کالا قانون پاکستان پر مسلط کر رہی تھی, ہم نے اس پر حکومت کی چوری کو پکڑا ہے اور انہیں مجبور کیا کہ اسے واپس لیں. اس کی انہیں مرچیں لگی ہوئی ہیں, اس پہ زیادہ چیخ رہے ہیں کہ ہو ہم نے تو سب کو پکڑ کے اندر کرنا تھا, یہ ہمارا راز کھل گیا, یہ ایک ہماری سازش ناکام ہو گئی, ورنہ ہم فیٹف کے لفافے میں لپیٹ کر یہ اپنا ایجنڈا بھی پورا کر لیتے. ایسے نہیں ہوگا. یہ پاکستان